آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائس کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا، اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا حکم ہے
तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज़्यादा पसंद है। इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए।